السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ولی اللہ کی بیٹی سے نکاح۔ شیخ صفی الدین ابو منصور، جو شیخ ابو العباس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے استاد کی ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کے دوستوں اور مصاحبین میں سے بہت سے لوگوں ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ شیخ کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میرے اس لڑکی کے نکاح کا کوئی ارادہ نہ کرے، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئی تھی اس وقت حق سبحانہ و تعالی نے اس کی زوج کی مجھے اطلاع دی تھی اور میں اس کا منتظر ہوں۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے والد کی ہمراہ، جو ملک اشرف کی وزارت پر تھے، فرات کے پار تھا۔ جب ہم مصر آئے تو ملک عادل نے میرے والد کو قاصد بنا کر ابو عزیز کے پاس مکہ معظمہ بھیجا تاکہ ملک مسعود ابن ملک کا ملک یمن جا کر مدد کرے۔ اس وقت میں شیخ ابو العباس حرار کے پاس حاضر ہو کر ان کا مصاحب ہوا۔ میرے بچپن ہی میں جب کبھی شیوخ کا ذکر آتا تو اس کی صورت میرے سامنے ہوتی۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو میری ہیبت بدل گئی اور میری اچھی ہیبت تھی۔ زرین لباس تھا اور سواری میں عمدہ خچر تھا۔ میں گھر بار چھوڑ کر شیخ ہی کے پاس آ رہا، حتیٰ کہ میرے والد بڑی حشمت کے ساتھ مکہ معظمہ لوٹے اور ان کی ملاقات کو مصر سے بڑی مخلوق پورے اہتمام اور ڈیرے خیموں کے ساتھ شہر کے باہر آ گئے۔ مجھ سے بھی شیخ نے فرمایا، اپنے والد کی ملاقات کو تم بھی جاؤ۔ میں نے کہا، میرا آپ کی سوا کوئی باب نہیں اور میں اب نہ ان کی سواریوں پر سوار ہوں اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ فرمایا، اپنی بری حالت ہی کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ میں ایک معمولی سواری پر بری حیت کے ساتھ سوار ہو کر چلا۔ میرے عزیز میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ جب والد صاحب سے حاجیوں کی پڑاؤ پر میں نے ملاقات کی تو میں تنہا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو نہ انہوں نے مجھے پہچانا نہ ان کے ساتھیوں نے۔ ان کے ہمراہ سالاران فوج اور غلام اور خادم سب تھے۔ جب بات اس کے مجھے پہچانا تو دم بہت رہ گئے اور ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور بہت سخت متحیر ہو گئے اور ہکا بکا رہ گئے۔ خدا ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر آگے چلے تو میرے اہل و اقربا، بھائی اور جو لوگ نکلے تھے ان سے آ ملے اور جمع ہو گئے اور میں تنہا ایک کونے میں کھڑا رہا۔ جب وہ اپنے پڑاؤ پر آئے تو ان کے سامنے تحفے اور کھانے وغیرہ جو ساتھ شہر سے لائے تھے سب دسترخوان پر جمع ہو گئے، مگر میں تنہا الگ رہا اور سخت گریہ وزاری کرتا رہا، جیسا کہ قیدی کو جب اس کے سخت اہل و عیال سے چھڑاتے ہیں تو وہ آہوازاری کرتے ہیں اور روتا ہے۔ آخر میں مجھے والد نے قید کی دھمکی دی، اگر میں اپنے اس ترک سے باز نہ آؤں اور پہلے ہی کا طریقہ اختیار نہ کروں۔ میں نے شیخ کو اس کی خبر دی۔ آپ نے مجھے اپنے یہاں سے نکال دیا اور کہا، اپنے باپ کے پاس جاؤ اور پھر کبھی میرے پاس یہاں نہ آؤ۔ ایک مدت تک میں روتا تھا اور لیلا کے مجنون کا یہ شعر پڑھتا تھا، جس کا ترجمہ ہے، میں لیلا پر دیوانہ ہوا تو وہ غیر پر دیوانہ ہو گئی، اور ایک تو مجھ پر بھی دیوانی ہو گئی ہے جس کو میں نہیں چاہتا۔
اس وقت اللہ نے مجھے شیخ کے مقصود کا راز پر مطلع فرمایا کہ شیخ نے میرے صدق کا امتحان کرنا چاہا ہے تاکہ میرے بارے میں وہ خواہش و ارادے سے بری ہو جائے۔ اس وقت شیخ کی طرف سے میرا دل صاف ہو گیا اور اپنے باپ کے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھا رہا اور قسم کھائی کہ جب تک شیخ کا حکم نہ ہو نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوؤں گا نہ باہر نکلوں گا۔ والد نے میری حالت پوچھی تو لوگوں نے شیخ کے نکال دینے کا اور میرے قسم کھا لینے کا سارا قصہ بیان کیا۔ کہا جب بھوک پیاس لگے گی تو خود بہت کھائے گا۔ چنانچہ جب تیسرے دن بھی میں اسی حالت میں رہا، اس روز وہ بیدار ہوئے تو فرمایا اس سے کہہ دو کہ شیخ کے پاس جائے اور جو چاہے کرے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ والد خود مجھ کو شیخ کے پاس لے جا کر ان کے حوالہ کر دے۔ اس سے میری غرض شیخ کا اعزاز بڑھانا تھا۔ کہا اچھا، اور مجھے ساتھ لے کر پیدل شیخ کی مسجد کی طرف گئے اور آپ کا ہاتھ چوم کر فرمایا حضرت یہ آپ کا لڑکا ہے، اسے جو چاہے کیجیے۔ میری آرزو تو یہ تھی کہ اس کی جگہ پر میں خود آپ کا خدمت گزار ہوتا۔ شیخ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے آپ کو نفع پہنچائے گا۔ پھر مجھے شیخ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ خداوند عالم انہیں بڑی جزا عطا فرمائے اور میری جانب سے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ 1 مہینے تک میں نے انہیں نہیں دیکھا اور میں شیخ کے مکان پر 2 گھڑے پانی سے بھر کر ننگے پاؤں لے جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے دیکھ کر والد سے بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اسے اللہ کے واسطے چھوڑا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کا یہ ثواب ضائع نہ ہوگا اور دعا کرتا ہوں کہ اسے اپنے لائق اجر عطا فرمائے۔ پھر والد کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اے صفی الدین، میں نے اپنے لڑکی کا تجھ سے نکاح کر دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں متحیر رہ گیا۔ شرم کی وجہ سے اس واقعے کی اطلاع شیخ کو نہیں کر سکتا تھا۔ اگر نہ کروں تو خیانت کا اندیشہ تھا کہ میں ان سے کوئی بات دیکھی ہوئی نہ کہوں۔ اتنے میں شیخ نے مجھے دیکھا اور فرمایا تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ مجھ پر ان کی ہیبت طاری ہو گئی اور خاموش رہا۔ فرمایا بیان کرو، تمہیں کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں نے یہ واقعہ دیکھا۔ فرمایا اے بیٹے، یہ تو ازل ہی سے ہو چکا تھا یا اس قسم کا کوئی اور فقرا کہا اور میرا عقد اپنی لڑکی کے ساتھ کر دیا اور وہ اولیاء اللہ میں سے تھی۔ ان کی چہرے پر ایسا نور تھا کہ کسی دیکھنے والے کو ان کے ولی اللہ ہونے میں شبہ نہیں ہوتا تھا، نہ ان کے جنتی ہونے میں، اور ان سے کئی اولادیں ہوئی۔ سب کے سب فقہا و فقراء ہوئے اور ہم ان کی برکت میں ان کے والد کی وفات کے بعد بھی ایک مدت تک زندہ رہے۔ بڑی صاحب کشف تھی، مرنے سے 1 سال پہلے اپنے مرنے کے وقت کی خبر دی تھی اور موت کے قریب بعد موت کے واقع ہونے والے چند خبریں بیان کی جو بعد میں واقع ہوئی، اور اپنی نزا کے وقت کہتی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
اور اسی کو مقرر پڑھتی رہے حتیٰ کہ ان کی روح نکل گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔